مکسڈ پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم گائز. بات کریں گے تین بڑی اہم نیوز کے اوپر. بڑی امپورٹنٹ نیوز میں لایا ہوں آپ کے لیے. اور پہلی نیوز تو ہے جناب بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے حوالے سے. دوسری نیوز جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے حوالے سے ہے. بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے وہ بھی. تیسری نیوز جو ہے وہ کراچی کے حالات حاضرہ کے حوالے سے، اور جو ہے آج کل ایک دھرنا چل رہا ہے اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا، اس حوالے سے بات کریں گے. پہلی نیوز کی طرف چلتے ہیں. ذرا بات کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی عمران خان کے حوالے سے. بلکہ کل کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کے بڑے خاص دوست ہیں، کافی گہرے دوست ہیں، جو سمجھو کہ لنگوٹیا یار ہیں، اور وہ برطانوی شہری ہیں، انگریز ہیں. کچھ لوگوں سے انگریز بھی کہہ رہے ہیں، کچھ لوگوں سے عیسائی بھی کہہ رہے ہیں، اور یہودی بھی کہہ رہے ہیں. ان کا نام ہے چارلس گلاس، جو کہ برطانیہ میں ایک نیوز اینکر بھی ہیں، اور وہ ایک جو ہے وہ میڈیا پرسن بھی ہیں. تو جب عمران خان صاحب اپنے دورے میں جب وزیر اعظم تھے وہ برطانیہ گئے، تو وہاں پر ان کی ملاقات بھی ان سے ہوئی تھی. کافی عرصہ ان کے وہ دوست بھی رہے تھے. تو وہی دوست جو ہے چارلس گلاس جس کا نام ہے، تو وہ کل جو ہے وہ اسلام آباد پہنچا ہے. اسلام آباد پہنچنے کے بعد اس نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ کیوں نہ میں اپنے دوست عمران خان سے ملاقات کروں. تو وہ اپنے دوست عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئے اپنے ساتھی کو لے کر. تو اپنے ساتھی کو لے کے جب وہ اڈیالہ جیل پہنچے، تو ذرائع کے مطابق ہمیں یہ مل رہا ہے کہ پہلے گیٹ سے جب ملاقات کرنے کے لیے گئے، تو وہ پہلے گیٹ سے تو پار ہو گئے شاید $100-200 دے کر. اس کے بعد پھر وہ دوسرے گیٹ پہ گئے، اڈیالہ جیل کے جو اندر جیل ہے، جو گیٹ ہے دوسرے گیٹ پہ انہوں نے $100 دیے ہیں، تو وہ دے کے وہ بھی اندر چلے گئے. ایسے 5-6 گیٹ ہیں اڈیالہ جیل کے اندر جانے کے. ظاہر ہے بڑا جیل ہے، چھوٹا جیل تو ہے نہیں. تو وہ جب ملاقات کرنے جب اندر تک پہنچے، تو جو ہے جو جیلر صاحب ہے ان کی طرف سے ان کو پرمیشن نہیں ملی. تو چارلس گلاس کو جو ہے وہ گیٹ نمبر 5 سے جو ہے دوبارہ واپس باہر کر دیا. تو یہ نیوز تھی جو کہ چارلس گلاس نے پھر جیل سے باہر آنے کے بعد جو ہے میڈیا سے گفتگو بھی کی، اور کہا کہ جو مجھے جو ہے میرے دوست عمران خان سے ملاقات کرنے نہیں دی گئی، کیونکہ میں بہت دور سے آیا ہوں، ظاہر ہے برطانیہ سے آیا ہوں. آخر کار دوست ہوں تو دوست بھی نہ بھی ہوں تو قیدی سے ملاقات کرنے کا حق تو ہوتا ہے آئین کے اندر. تو اس کا اعتراض جو ہے وکیل صاحب نے بھی کیا تھا، جو ایک وکیل ہے، میں ان کا نام بھول گیا ہوں. انہوں نے بھی اعتراض کیا تھا کہ جو ہے یہ ملاقات کرنے دی جانی تھی، کیونکہ وہ ان کے خاص دوست تھے چارلس گلاس، اور عمران خان سے ملاقات کرنے سے ان کو منع کر دیا گیا. تو یہ تو پہلی نیوز تھی، بڑی خاص نیوز تھی. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا بھوک ہڑتال کا دھرنا بھی ایک چل رہا ہے اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی کے رہائی کے لیے. پھر اس کے علاوہ ملک بھر میں ملک گیر احتجاج کا انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ پورے ملک میں ملک گیر احتجاج کیا جائے گا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے. جو احتجاج ابھی تھوڑے بہت چل بھی رہے ہیں کراچی میں اور پاکستان کے مختلف شہروں میں چل رہے ہیں. تو آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا ہے، رہائی آیا کب تک ہوگی عمران خان تک. دوسری طرف چلتے ہیں، ایم کیو ایم کی جو ہے بات کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا آج جو کہ سنڈے کا دن ہے. ایم کیو ایم پاکستان کے والے تھوڑی بات کرتے ہیں کہ آج سنڈے کا دن ہے. تو آج جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کا جو ہے یوتھ کنونشن ہو رہا ہے کراچی ایکسپو سینٹر میں. کراچی ایکسپو سینٹر میں بڑا زبردست قسم کا یوتھ جو ہے کنونشن ہو رہا ہے، جس میں جاب کے حوالے سے جو ہے ڈیلیشن دی جا رہی ہے، اور ڈیٹیل دی جا رہی ہے، ایکسپیکٹیشن دی جا رہی ہے. اور جو انہوں نے جو ہے وہ بڑے وہاں پر انویسٹر بھی ہیں جو جاب کرنے والے، جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں. تو وہاں انویسٹر بھی کھڑے ہیں، انویسٹر جو آپ کو جو ہے انویسٹر کے حوالے سے بتائیں گے. تو یہ ایک بڑا پروگرام ایکسپو سینٹر میں ایم کیو ایم پاکستان نے رکھا ہے. جو جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے آج کے دن. بات کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی الطاف حسین کے حوالے سے. بانی پی ٹی آئی الطاف حسین نے آپ کو پتہ ہے کہ ایک ماضی میں جو کیس تھا پراپرٹی کیس لندن میں، وہ جیت گیا. آج کل وہ بڑے خوش ہیں، اور انہوں نے بانی پی ٹی آئی الطاف حسین صاحب نے جو ہے ابھی ایک ہمارے آرمی چیف کو ایک مشورہ بھی دیا ہے کہ آپ یہ تمام آپریشن رکوا دیں جو آپریشن ہو رہے ہیں پاکستان میں، ختم کر دیں، محبت کا بھائی چارے کا آپریشن شروع کریں. یہ بھی کہ انہوں نے بڑا اچھا پیغام دیا ہے، اور کہا ہے کہ ہماری جو فوج ہے ویسے باہمت فوج ہے، بہادر فوج ہے اگر صحیح طرح چلے تو. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ مزید میرے لیے اور میری پارٹی کے لیے دعائیں کریں کہ جلد سے جلد جو ہے ایم کیو ایم الطاف حسین والے ایم کیو ایم پاکستان میں بحال ہو جائیں، پھر سے جو ہے کام کر سکیں. یہ تھی دوسری نیوز. تیسری نیوز گائز، چلتے ہیں جماعت اسلامی کی طرف. اسلام آباد میں جو ہے جماعت اسلامی کے امیر جو ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب کا دھرنا چل رہا ہے. لاکھوں کی بلکہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں موجود ہیں، دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں.
دھرنا جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف ہے، دھرنا جو ہے وہ جو بجلی کے بلوں کے خلاف ہے، کیونکہ اضافی بل جو آ رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگ مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں۔ کراچی میں بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے کے سی والوں نے، اس کے خلاف دھرنا چل رہا ہے کہ جو غیر قانونی ٹیکس لگے ہوئے ہیں یہ ختم ہونے چاہیے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر میں جس طرح جو احتجاج ہوا تو آج وہ احتجاج رنگ لے آیا، تو بل کتنے وہاں پر کم آ رہے ہیں کشمیر میں۔ اس طرح کراچی میں بھی ہونا چاہیے۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شہر ہے، لیکن یہاں پر بل جو ہے وہ 3 گنا زیادہ آ رہے ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں۔ اگر 3000 کا بل ہوتا ہے تو اس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ 15,000 کا بل بنا کے دے دیتے ہیں۔ لوگ کس طرح پے کریں گے؟ روزگار ویسے نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، بل ادا کریں گے یا اپنے بچوں کو کھلائیں گے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس حوالے سے جماعت اسلامی کا اسلام آباد میں دھرنا چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دھرنے کو کامیاب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو، حکومت کو، کہ بل کا خیال کرے۔ بجلی کے بلوں میں بہت جو ہے وہ اضافہ ہوا جا رہا ہے، تو عوام کا خیال کرنا چاہیے۔ تو میں بھی ذاتی طور پہ کہتا ہوں۔ تو گائز یہ بڑی خاص نیوز تھی جو آپ تک میں نے پہنچائی ہے، اور میری نیوز اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔